بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے رب العالمین ہمیں وہ صبر عطا فرمائیں جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، وہ رحمت عطا فرمائیں جو ہمیشہ جاری رہے، وہ کامیابی عطا فرمائیں جو غرور و تکبر سے پاک ہو، وہ رزق عطا فرمائیں جس میں ہر طرح کی برکت، عافیت و سکون ہو، ہمیں دنیا و آخرت کی وہ خیر عطا فرمائیں جو ہم مانگنے سے قاصر ہیں۔ اے پاک پروردگار، روز محشر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیے، ان کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائیے، ہمارے ماں باپ، آباء و اجداد، تمام مسلم امہ کی مغفرت فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، روز محشر آپ کی خوشنودی کے ساتھ دیدار عطا فرمائیں، ہمارا اعمال نامہ ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائیں، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیں ہدایتوں سے نوازیں۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کے ساتھ جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمیں پورا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورۃ تغابن قرآن مجید کی 64ویں سورت ہے، یعنی کہ 64 نمبر، اور اس کا شمار مدنی سورتوں میں ہوتا ہے۔ اس کے ٹوٹل 18 آیات ہیں۔ لفظ التغابن کا مطلب ہے نقصان اور فائدے کے ظاہر ہونے کا دن، یعنی قیامت کا دن، جس دن یہ واضح ہو جائے گا کہ اصل نفع کس کو ملا اور اصل نقصان کس کو ہوا۔ اس صورت میں ایمان اور عمل صالح کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت عالم اور حکمت کا ذکر فرمایا اور انسان کو یاد دلایا ہے کہ وہ جس حال میں بھی ہے اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ سورۃ تغابن میں ایمان والوں کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور مال و اولاد کے فتنوں سے خبردار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صبر اور بخشش کی تلقین فرماتا ہے اور وعدہ دیتا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ سورت پارہ نمبر 28 میں ہے، تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں سورت التغابن کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 5 تفسیر سورہ حدید، حاشیہ نمبر 1۔ بعد کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کلام کا آغاز اس فکرے سے کیوں کیا گیا ہے۔ آگے کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں بنائی ہے اور انسان یہاں غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کرتا پھرے، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہ ہو، اور اس کائنات کا فرما روا کوئی شے بے خبر نہیں ہے کہ اس کی سلطنت میں جو کچھ ہو رہا ہو اس کا کوئی علم اسے نہ ہو۔ اس مضمون کی بہترین تمہید وہی ہو سکتی تھی جو اس مختصر سے فکرے میں ارشاد ہوئی ہے۔ موقع محل کے لحاظ سے اس تمہید کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں کی انتہائی وسعتوں تک جدھر بھی تم نگاہ کرو گے، اگر تم عقل کے اندھے نہیں ہو تو تمہیں صاف محسوس ہوگا کہ ایک ذرے سے لے کر عظیم ترین کہکشاؤں تک ہر چیز نہ صرف خدا کے وجود پر گواہ ہے بلکہ اس بات کی گواہی بھی دے رہی ہے کہ اس کا خدا ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور غلطی سے پاک ہے۔ اس کی ذات و صفات اور اس کے افعال و احکام میں کسی عیب و خطا یا کسی کمزوری اور نقص کا ادنا درجہ میں بھی کوئی احتمال ہوتا تو یہ کمال درجہ حکیمانہ نظام وجود ہی میں
نہ آ سکتا تھا، کجا کے ازل سے ابد تک ایسے اٹل طریقے سے چل سکتا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی یہ پوری کائنات تنہا اسی کی سلطنت ہے، وہ صرف اس کو بنا کر اور ایک دفعہ حرکت دے کر نہیں رہ گیا ہے، بلکہ وہی عملاً اس پر ہر آن حکومت کر رہا ہے۔ اس حکومت و فرما روائی میں کسی دوسرے کا قطعی کوئی دخل یا حصہ نہیں ہے۔ دوسروں کو اگر عارضی طور پر اور محدود پیمانے پر اس کائنات میں کسی جگہ تصرف یا ملکیت یا حکمرانی کے اختیارات حاصل ہیں تو وہ ان کے ذاتی اختیارات نہیں ہیں جو انہیں اپنے زور پر حاصل ہوئے ہوں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ جب تک اللہ چاہے وہ انہیں حاصل رہتے ہیں اور جب چاہے وہ انہیں سلب کر سکتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، بلفاظ دیگر وہی اکیلا تعریف کا مستحق ہے، دوسرے جس ہستی میں بھی کوئی قابل تعریف خوبی پائی جاتی ہے وہ اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اور اگر حمد کو شکر کے معنی میں لیا جائے تو شکر کا بھی اصل مستحق وہی ہے، کیونکہ ساری نعمتیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور ساری مخلوقات کا حقیقی محسن اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دوسری کسی ہستی کی کسی احسان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نعمت اس کے ہاتھوں ہم تک پہنچائی، ورنہ وہ خود نہ اس نعمت کا خالق ہے، نہ اللہ کی توفیق کے بغیر وہ اس نعمت کو ہم تک پہنچا سکتا تھا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی وہ قادر مطلق ہے، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی طاقت اس کی قدرت کو محدود کرنے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 2، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، اس کے 4 مفہوم ہیں اور چاروں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ وہی تمہارا خالق ہے، پھر تم میں سے کوئی اس کے خالق ہونے کا انکار کرتا ہے اور کوئی اس حقیقت کو مانتا ہے۔ یہ مفہوم پہلے اور دوسرے فقرے کو ملا کر پڑھنے سے متبادر ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسی نے تم کو اس طرح پیدا کیا کہ تم کفر اختیار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اور ایمان لانا چاہو تو لا سکتے ہو۔ ایمان و کفر میں سے کسی کے اختیار کرنے پر بھی اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا ہے، اس لیے اپنے ایمان و کفر دونوں کے تم خود ذمہ دار ہو۔ اس مفہوم کی تائید بعد کا یہ فکرہ کرتا ہے کہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اس نے یہ اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے اس اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اس نے تو تم کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا تھا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ تم سب ایمان کی راہ اختیار کرتے، مگر اس صحیح فطرت پر پیدا ہونے کے بعد تم میں سے بعض لوگوں نے کفر اختیار کیا جو ان کی خلقت و آفرینش کے خلاف تھا، اور بعض نے ایمان کی راہ اختیار کی جو ان کی فطرت کے مطابق تھی۔ یہ مضمون اس آیت کو سورہ روم کی آیت نمبر 30 کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین پر جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہ بدلی جائے، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، اور اسی مضمون پر وہ متعدد احادیث روشنی ڈالتی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ ہر انسان صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور بعد میں خارج سے کفر و شرک اور گمراہی اس پر عارض ہوتی ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 تفسیر سورہ روم حواشی نمبر 42 to 47۔ اس مقام پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ کتب آسمانی نے کبھی انسان کے پیدائشی گناہگار ہونے کا وہ تصور پیش نہیں کیا ہے جسے 1500 سال سے عیسائیت نے اپنا بنیادی عقیدہ بنا رکھا ہے۔ آج خود کیتھولک علماء یہ کہنے لگے ہیں
کہ بائبل میں اس عقیدے کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ چنانچہ بائبل کا ایک مشہور جرمن عالم اپنی تازہ کتاب از اوریجنل سن ان اسکرپچر میں لکھتا ہے کہ ابتدائی دور کے عیسائیوں میں کم از کم 3 صدی تک یہ عقیدہ سرے سے موجود ہی نہ تھا کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اور جب یہ خیال لوگوں میں پھیلنے لگا تو 2 صدیوں تک عیسائی اہل علم اس کی تردید کرتے رہے، مگر آخر کار 5ویں صدی میں سینٹ آگسٹائن نے اپنی منطق کے زور سے اس بات کو مسیحت کے بنیادی عقائد میں شامل کر دیا کہ نو انسانی نے آدم کے گناہ کا وبال وراثت میں پایا ہے، اور مسیح کے کفارے کی بدولت نجات پانے کے سوا انسان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ چوتھا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی تم کو عدم سے وجود میں لایا، تم نہ تھے اور پھر ہو گئے، اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر تم اس پر سیدھے اور صاف طریقے سے غور و فکر کرتے اور یہ دیکھتے کہ وجود ہی وہ اصل نعمت ہے جس کی بدولت تم دنیا کی باقی دوسری نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہو، تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے خالق کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار نہ کرتا۔ لیکن تم میں سے بعض نے سوچا ہی نہیں یا غلط طریقے سے سوچا اور کفر کی راہ اختیار کر لی، اور بعض نے ایمان کا وہی راستہ اختیار کیا جو فکر صحیح کا تقاضا تھا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس فکرے میں دیکھنے کا مطلب محض دیکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہیں ان کے مطابق تم کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی حاکم اگر کسی شخص کو اپنی ملازمت میں لے کر یہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں تم کس طرح کام کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک طرح کام کرو گے تو تمہیں انعام اور ترقی سے نوازوں گا، ورنہ تم سے سخت مواخذہ کروں گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔